اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام وحی کے ذیل میں آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 9ویں سپارے سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ اعراف کی 199 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار 3 حکم اپنے حبیب کو کر رہا ہے۔ پروردگار سب سے پہلا حکم فرماتا ہے خذ العفو، اے میرے حبیب درگزر کر دو، لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اسی طریقے سے آج کل کے حالات میں بھی جہاں پر ہم لوگ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہاں پر خداوند عالم جو ہمیں بتا رہا ہے وہ خذ العفو کہہ رہا ہے، درگزر کر دیجئے۔ لیکن یہ حکم شخصی بدتمیزی یا شخصی بے حرمتی کا ہے۔ اگر کوئی ایک انسان آ کر اس معاشرے کے اندر برائی کا سبب بن جاتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے درگزر کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ جہاں پر آ کر ایک معاشرے کو مسمار کرنے لگتا ہے، ان کے گھروں کو توڑنے لگتا ہے، تو وہاں پر عفو کی بات باقی نہیں رہتی۔ دوسرا حکم وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور امر بالمعروف کریے۔ خداوند عالم جو حکم دیتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور تیسرا حکم جہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو جاہلوں سے دور ہو جاؤ، اس طرح سے دور نہ ہو جاؤ کہ جہاں پر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس طریقے سے کہ جہاں پر جہالت کی طرف انسان میلان نہ رکھتا ہو۔ اعرض عن الجاہلین کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر جہلا سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس حکم کو جب مفسرین روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ان کی طرف میلان نہ رکھا جائے، یعنی اس طرح نہ ہو کہ انسان جاہلوں کو دیکھتا ہوا اور خود بھی جاہل ہو جائے۔ آج کے دنیا میں کس طرح سے ظلم ہو رہا اور اس ظلم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کتنے ایسے جاہل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انہی کے ساتھ ہو جائے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی ان کو حال پہ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ ان کا اس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے کہ جہاں پر ہمارا تمایل ان کی طرف نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔